پچھلے حصے میں ایک چھوٹی سی مشکل کو آسان کرنے کی مثال دی گئی ہے. 40 فیملیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کے حل تلاش ایک دوسرے سے کروا لینا اور ان کا جس کا حل وہ خود فیملی والے کر لینا. اس سے ادنا سی ایک کوشش ہے اور کئی اس طریقے کے مسائلوں کے حل ہیں جس کو پیدا کرتے جناب صوفی صدر بانی گاڈ ول آرگنائزیشن اس کو آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور اس کے بعد کا ایک حصہ ہے اچھی زندگی. اچھی زندگی اللہ کی عبادت گزار شکر گزار ہونا ضروری ہے اور رسول کے طریقے کی پیروی کرنا ضروری ہے. بڑوں کو اہمیت دینا ضروری ہے. بڑوں کو اہمیت دینا ضروری ہے. ایک فیملی میں ایک سرپرست ہونا ضروری ہے. ساری فیملی ممبر کا ایک مقصد ہونا ضروری ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے فیملی کا مشورہ ضروری ہے. بحث ضروری ہے. جس کا مشورہ صحیح ہے سرپرست بتائیں گے. جس کا مشورہ صحیح ہے سرپرست بتائیں گے. سرپرست کا فیصلہ سب کو ماننا ہونا. سرپرست کا فیصلہ غلط ہو شکایت امام صاحب سے, مفتی صاحب سے یا گاڈ ول آرگنائزیشن کے صدر سے شکایت. حل ڈھونڈے. گاڈ ول کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے وہ عدالت جائے. فیملی کے سرپرست بزرگ شخص ہوں گے. فیملی کے سرپرست بزرگ شخص ہوں گے. جس فیملی میں بزرگ مرد نہ ہو تو عورت سرپرستی کر سکتی ہے. فیملی کے مرد بچوں کی تعلیم پوری ہوتے ہی فیملی کے مرد بچوں کی تعلیم پوری ہوتے ہی کام پر لگ جائے. فیملی پر بوجھ نہ بنے. اپنا کام خود کرے. جس کو ذمہ داری ملی ہو وہ پوری کرے. ایک دوسرے کو ذلیل نہ کرے. ایک دوسرے کو اہمیت دے, عزت دے, نفرت نہ کرے. کسی سے شکایت ہو تو وہ سرپرست کے سامنے رکھیں. اپنا دل صاف کر لیں. خصومت نہ رکھیں. ایک دوسرے کی مدد کرے. جب کسی سے ملو مسکراتے. بڑوں کا ادب کرو. تعلقات نہ توڑو. غلطیاں معاف کرو. غلط ارادے سے نقصان پہنچانے والے کو معافی مانگتے تک نہ چھوڑو. معافی مانگنے تک مت چھوڑو. معافی مانگ کے پھر وہی حرکت کرنے والے کو سزا دو. معافی مانگ کے پھر وہی حرکت کرنے والے کو سزا دو. جب کوئی شکایت کرتا ہے پھر راز ختم ہو جاتا ہے. انصاف کرنے والے دخل دے سکتے ہیں. غلط حرکتوں کو نظر انداز نہ کریں. انہیں روکے. بیوی مشورہ دے سکتی ہے. شوہر بیوی کے مشورے پر غور کریں. اگر وہ فائدے مند ہو تو شوہر اس پر عمل کرے. انکار کرنے پر بیوی ناراض نہ ہو. اپنے شوہر کی کمزوری کسی کو نہ بتائے. شوہر کو ذلیل نہ کرے. اس کی ہمت افزائی کرے. اس کی ہمت افزائی کرے. اس کے سامنے کسی اور مرد کی تعریف نہ کریں. جو بھی تمہارے لیے لائے قبول کرے. خوشی سے شوہر کی پسند اور چاہت کے خلاف نہ جائے. شوہر کی پسند اور چاہت کو اپنی پسند اور چاہت بنا لینا ضروری ہے. بیوی کو اہمیت دینا, عزت دینا ضروری ہے. بیوی پر دباؤ اور ڈر رکھنا غلط ہے. بیوی کی ساری جائز ضرورتیں پوری کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے. بیوی سے پیسے کی مدد لینا مردانگی کی توہین ہے. بیوی پر ظلم کرنے والا دوزخی ہے. خرید و فروخت میں بیوی شوہر مل کر خریدیں لیکن حیثیت سے باہر نہ جانا. تمہارے پاس ہے اس میں بچت کرو. پیسوں کی مدد کسی سے مانگنا تمہاری فیملی کی توہین ہے. پیسوں کی مدد کسی سے مانگنا تمہاری فیملی کی توہین ہے. تمہارے ایک مہینے کی آمدنی کتنی ہے تم کو معلوم ہونا ضروری ہے. ضروریات زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے کچھ پیسے کی بچت ضرور کریں.
ضروریات زندگی کے تقاضے پورے کرنے کچھ پیسے کرنے کے بعد کچھ پیسے کی بچت کریں. خرچ میں کوئی چیز نہ لیں، کوئی چیز رہن نہ رکھیں، کوئی چیز رہن نہ رکھیں. اگر تکلیف آ گئی ہو تو اسے فروخت کر دیں. حالات جب بہتر ہو جائیں تو خرید لیں. وعدہ سوچ سمجھ کر کریں. جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کریں. جو بہت ضروری ہے اسی پر پیسہ خرچ کریں. جو تمہارے پاس ہے اسی میں گزارا کریں. اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ بھی ضائع نہ کریں. تم دوسروں کی ترقی دیکھ کر شوہر کو ذلیل نہ کریں. اپنی جھوٹی حیثیت لوگوں میں نہ جتائیں. اپنی غلطی لوگوں سے نہ چھپائیں. سچ بول کے معافی مانگ لیں. ہر ماہ فیملی میٹنگ کے لیے ایک تاریخ مقرر کریں. سب مل بیٹھیں. کسی سے تکلیف اور ناراضی ہو تو بے جھجک بتائیں. جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو اپنی صفائی کا موقع دیں. سب مل کر منصوبہ بنائیں. اس منصوبے پر سب متفق ہو جائیں. سب مل کر ایک طاقت بن جائیں. شادی ہونے کے بعد بیٹی فیملی میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتی، مشورہ دے سکتی، دخل نہیں دے سکتی. شادی ہونے کے بعد بیٹی رشتہ دار رہتی ہے، فیملی ممبر نہیں. بہو فیملی میٹنگ میں ممبر بن کر رہے گی. خوشی میں اور تکلیف میں بہو ہمارے ساتھ رہے گی. دوسرے فیملی ممبر کو جو عزت و اہمیت ہوگی وہ بہو کی بھی ہوگی. بہو یہ قبول کرے کہ سسرال کے لوگ ہی میرے لوگ ہیں. سسرال کے لوگ بہو پر بھروسہ کریں، قبول کریں. اپنی فیملی کا طریقہ سکھائیں. جیسے اب تم اپنی بیٹی کی غلطیوں کو معاف کرتے ہو ویسے ہی بہو کی غلطیاں بھی معاف کریں. سب یقین دلائیں کہ گھر تمہارا ہے. سرپرست مہینے کی میٹنگ میں جمع خرچ کا حساب بنا پوچھے بتا دیں. سرپرست مہینے کی میٹنگ میں جمع خرچ کا حساب بنا پوچھے بتا دیں. سب کے ساتھ انصاف ضروری ہے. حقدار کا حق دلانا ضروری ہے. سب کو ایک نظر سے دیکھنا ضروری ہے. سب کی اہمیت برابر ہونا ضروری ہے. ذمہ دار بننا اور بنانا ضروری ہے. ناکامی پر سوال کرنا ضروری ہے. ذمہ دار کو جواب دینا ضروری ہے. جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کو بہتر بنانا ضروری ہے. بیٹے کی شادی اور 5 جمعگی تک باپ ذمہ دار ہوگا. 5 جمعگی کے بعد اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانا بیٹے کا کام ہے. باپ اپنی مرضی سے بیٹے کو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے. اگر باپ کچھ دینا نہ چاہے تو بیٹا اپنے باپ سے حق نہیں مانگ سکتا. ماں باپ زندہ رہنے تک جو کچھ بھی ہے وہ سب ماں باپ کا ہے. ان کی موت کے بعد جو کچھ ان کے پاس ہوگا بیٹے اور بیٹیوں کا ہوگا. اپنے مذہب کے مطابق بیٹا اپنی آمدنی کا 10واں حصہ ماں باپ کے اخراجات کے لیے اور اپنی آمدنی میں سے 10واں حصہ اپنی بیوی کے بڑھاپے کے لیے اپنی اور بیوی کے بڑھاپے کے لیے محفوظ کرے. وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. بہو اپنے کام کے بعد اپنی ساس کے کام میں مدد کرے. بیٹے کی شادی جب تک نہ کرے جب تک وہ بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتا. بنا تقاضا رشتہ جوڑے. بنا تقاضا رشتہ جھوٹ بول کے دھوکہ دے کر رشتہ نہ جوڑے. رشتہ اپنی برابری میں کرے. رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں. رشتہ دار ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور مدد کریں. کسی رشتہ دار کے پاس دعوت ہوتی ہے یا کسی کی موت ہوتی ہے اس میں شریک ہونا ضروری ہے. سب کے لیے اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو سب کے لیے اگر کوئی رشتہ دار غریب ہو اور بیٹی کی شادی کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کریں. مدد کرنا ضروری ہے. اگر کوئی تمہارے خاندان میں بیوہ ہے یا کوئی بیمار ہو جو علاج نہیں کروا سکتا اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرے.
کسی غریب کی شادی میں جائیں، اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں. کسی رئیس کے پیسے والوں کی شادی میں جائیں، دعوت قبول کریں، شکریہ بول کر آ جائیں. جو تحفہ ہم دے رہے ہیں، جو مدد ہم کر رہے ہیں، کل وہ ہماری شادی میں لوٹا دیں گے، اس امید سے تحفہ نہ دیں. جس شادی کی دعوت میں جائیں گے مشورہ دے سکتے ہیں، جبر نہیں کر سکتے، مدد کر سکتے ہیں، دخل نہیں. آپ اس دعوت کے مہمان ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے، کسی کی خوشیوں میں خلل نہیں ڈال سکتے. کسی کی خوشیوں میں خلل نہ ڈالیں. اپنی کسی بھی حرکت سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دوسروں کی پسند کی تعریف کریں، اپنی خوشی ظاہر کریں، اپنی پسند نہ بتائیں. آپ کی خاطرداری میں کوئی کمی رہ جائے، آپ کی خاطرداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ذلیل نہ کریں، اسے معاف کریں. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے پڑوسی بنے رہنا ضروری ہے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے پڑوسی بنے رہنا ضروری ہے. اپنی خوشیوں میں انہیں شریک کرنا ضروری ہے. غریب یا پیسے والے اگر انہیں مدد کی ضرورت پڑے تو مدد کرنا ضروری ہے. ہر خاندان کو اپنے مسجد کے گروپ سے جڑا رہنا ضروری ہے. ان کی تکلیف میں مدد کرنا ضروری ہے. نہ کوئی انسان پورا اچھا ہوتا ہے نہ خراب. ہر انسان میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں. خوبیوں کی تعریف کریں اور تائید کریں. خامیوں پر تنقید نہ کریں. خامیوں پر تنقید کریں، خوبیوں کی تعریف کریں اور تائید کریں. خامیوں پر تنقید کریں، کسی ایک خامی کی وجہ سے اپنے تعلق منسوخ نہ کریں. نوٹ، اچھی زندگی کے اور کئی پہلو ہیں. اچھی زندگی کے اور کئی پہلو ہیں جس سے بہتر زندگی جینے کا راستہ ملتا ہے. اگر آپ گاڈ ول آرگنائزیشن سے جڑ جائیں، آپ کی رہبری کا موقع دیں اور ایک مقصد کی کامیابی کا حصہ بنیں. انشاءاللہ پائے در پائے ہم سب کے مسائل حل ہوں گے.